میرے سامنے سب سے پہلا انجام جو لوگ قرآن کو چھوڑیں گے، نہیں پڑھیں گے، دنیاوی، برزخی، آخرت، 3 سٹیپ میں جیسا فائدے رکھا تھا 3 سٹیپ میں نقصان رکھتا ہوں۔ پہلا دنیا کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے، اس کی فضیلتوں کے فائدے نہیں اٹھائیں گے۔ تو آئیے سنیے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا تکلیف دہ زندگی، بدتر زندگی، بری زندگی، رسوا زندگی، ضلالت کی زندگی، کم تر زندگی، اور رزق کے اعتبار سے کمی، اور تمام اولاد کے سب اعتبار سے کمی، ایک بری زندگی جئیں گے، جس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 124 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، میں اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہوں، کھینچ دیتا ہوں اس سے۔ معیشت سمجھتے نا؟ بالکل سمپل سیدھا سادہ لفظ عربی کا ہی ہو، معیشت ضنکا، اس کی روزی روٹی کھینچ دیتا ہوں، اس سے بری زندگی دیتا ہوں دنیا کی اس کو۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو کہا اس کی زندگی میں دنیا کی برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کا معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا، اس کی روزی روٹی، اس کی اولاد، سب کچھ بگاڑ دوں گا میں۔ تو پہلا نقصان اٹھاتے ہیں ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، ہماری معیشت برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، شیطان کا تسلط ایسی قوم اور ایسے لوگوں پر ہو جاتا ہے جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے۔ لوگوں پر بھی، افراد پر بھی ہوتا ہے اور قوم پر بھی ہو جاتا ہے، پوری نسل کی نسل اللہ برباد کرتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36 سے لے کر 37 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب ایک بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، تو رحمان اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وَهُوَ قَرِين، اور وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی پھر مرنے تک بن جاتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے انسان بہت دنوں تک دور رہتا ہے، ایک شیطان اللہ اس پہ سوار کرتا ہے اور وہ اس کا قرین، اس کا ساتھی، دوست، اور مرنے تک اس کا جوڑیدار بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِي، اور وہ اس کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ پھر وہ شیطان، ویسے ہی گمراہیاں بہت زیادہ، اس پہ شیطان کا سوار ہونا، بھٹکاتا ہے، اور تو اور آگے کیا ہوتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسا دکھاتا ہے کہ تم تو ہدایت پر چلتے رہو جیسا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیسی گمراہی اللہ لاتا ہے۔ اللہ شیطان مسلط کرتا ہے، شیطان اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس نے جو طریقے پر ہے غلط کہتا ہے، یہ تو ہدایت کا راستہ ہے، اسی پہ چلتے رہو۔ تو یہ دوسرا نقصان، دنیا میں شیطان ہم پہ سوار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، ذلت اور رسوائی کی زندگی جیتے ہیں ہم قرآن کو چھوڑ کر، غلبہ نہیں ہوتا ہے ایسی قوم کا۔ اس کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں اور ضلالت اور گمراہی میں ڈالتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں نے اس کتاب کو اٹھایا، وہ یاد رکھیے اللہ ان کو عروج دیتا ہے۔ صحابہ نے اس کتاب کو اٹھایا، کیسا عروج اللہ نے دیا۔ جن لوگوں کو پہچانتا نہ تھا، وہ دنیا کے لیے مینارے نے، جس کو بولیں گے مینار بن کر ہدایت کی، کہ لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ ان کو ہوا نہیں ہوا، لیکن آج ہم دیکھیں کیا ہم پہ عروج اور کوئی غلبہ ہے؟ کیا عزت کی زندگی جی رہے ہیں؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سمجھ میں آئے گا کیا عزت تھی ان لوگوں کی جن لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور زندگی گزاری۔ 622 یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کا واقعہ ہے، اور 622 عیسوی کی کم و بیش بہرحال یہ واقعہ ہے، جس کے اندر ہوا یوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک وفد جو قسطنطنیہ سے لڑنے کے لیے گیا، کانسٹنٹنیپول، ٹھیک، استنبول ترکی میں جو اس کا شہر ہے، آج دارالحکومت ہے۔ یہ پہلے قیصر کا شہر تھا، ٹھیک۔ تو وہاں مسلمان اس سے لڑنے کے لیے گئے، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب وہاں گئے، لوگوں نے مسلمانوں نے پڑھا ڈالا، کوئی جنگ تو نہ ہوئی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیماری سے انتقال کر کے فوت ہو گئے۔ ان کو وہیں قلعے کے بازو دفنا دیا گیا، فوج جہاں گھیراؤ کر کے رکھی تھی وہیں دفنا دیا۔ جب قلعے کے بازو دفنایا اور قیصر کو پتہ چلا کہ یہ صاحب رسول تھا، یہ ان کے نبی کا ساتھی تھا، تو اس نے خط لکھا اس فوج جو جا رہی تھی، کہا تمہارے جانے کے بعد اس کی ہڈیوں سے میں کھلواڑ کروں گا، دفنا کے تو جا رہے ہو چلے جاؤ، اب تم کو مزہ چکاؤں گا، اس کو ذلیل کروں گا، اس شخص کو جو تمہارے نبی کا ساتھی تھا اس کو ذلیل کروں گا۔ تو اس فوج کے سردار نے پھر جواب دیا، کہا لکھو، اس کو جواب دو قیصر کو، اور کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر تو نے یہ سلوک کیا اس کی خبر کے ساتھ کہ تو نے اس میں سے ہڈیاں نکالی، تو یاد رکھنا جتنے گرجا ہماری حکومت میں تمہارے سب کو ڈھا دوں گا اور پورے عیسائیوں کی خبریں اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ جیسے یہ خط وہاں پہنچا قیصر کے پاس، تو قیصر نے جواب دیا، میں تو صرف تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، قسم کماری مریم کی، میں ایسا سلوک تمہارے نبی کے ساتھی کے ساتھ کیسے کروں گا؟ میں تو اس کو عزت سے رکھوں گا۔ اور ان کے جانے کے بعد اس نے احترام کے ساتھ ان کی خبر کو باقی رکھا۔
تو اندازہ لگائیے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر زندگیاں تھی، ان کے جیتے جی تو ان کو دھکا لگانا دور، یہ تو رہا دور کہ کسی کی جان لے لے مسلمان کی، اس کی عزت لوٹ لے، اس کی آبرو لوٹ لے، اس کا پیسہ لوٹ لے، اس کا خون سر عام بہائے، یہ تو دور کی بات ہے۔ ایک مردہ مومن کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں تھی ان میں، ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی طاقت نہیں تھی ان میں، یہ تو رہا دور کہ کسی زندہ مومن کو کبھی دھکا لگائے اور ہاتھ لگائے۔ تو کیسا عروج اور غلبہ دیا تھا اللہ نے، کیسی عزت دی تھی قوموں کے اندر کہ مر بھی جائے تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کی۔ آج جیتے جی ہمارے کیا ویلیو اور کیا وزن ہے؟ وہی وزن ہے ہمارا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئیں گا تمہاری تعداد تو بہت ہوں گی لیکن تمہاری مثال سمندر کی جھاگ جیسی ہوں گی۔ سمندر کی جھاگ کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ آتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے، سب سمندر واپس جاتا ہے، تھوڑی دیر میں بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دور کی بات ہے کسی زندہ مومن کو کوئی دھکا لگائے، عزت آبرو لوٹے، ان کی عورتوں پہ بری نظر ڈالے، ان کے ساتھ زنا بالجبر کرے، ان کی ماں بہنوں کی عزت لوٹے، ان کے گھر بار لوٹے، یہ تو دور کی بات تھی۔ ایک مردہ مومن کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے کھلواڑ کرنے کے بارے میں سوچ کر بھی ان کے جسم پہ کانٹے آتے تھے۔ تو ایسی عزت دیتا ہے اللہ قرآن وال پڑھنے والوں، ایسی عزت دیتا ہے قرآن پر عمل کرنے والوں کی کہ ان کے مردہ میت کے ساتھ بھی وہ کھلواڑ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو یہ عزت ملتی ہے، یاد رکھیے، اور اگر نہ ہو تو ایسی ذلت ملتی ہے کہ جیتے جی جو ہے لوگ ہم کو اگر اٹھو بولے تو اٹھنا پڑتا، بیٹھو بولے تو بیٹھنا پڑتا۔ اقوام عالم کی گندگی اور گھان کھا کر زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا کے اندر، جب لوگوں کو دینے والے تھے آج لینے والے بنے ہوئے۔ تو یہ ذلت ملتی ہے قرآن چھوڑ کر۔ اسی طرح برزخ میں کیا ہوں گا، یہ تو دنیا کی ذلتیں تھیں، کہیں بے شمار ہے، میں نے 3 گنوائی صرف۔ برزخ میں کیا ہوں گا؟ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ مرنے کے بعد، سیکنڈ سٹیج، جب انسان مر جاتا ہے اور خبر میں جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح ہے۔ خبر کے اندر انسان جب مر جاتا ہے تو منکر نکیر 3 سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہونے والے خبر میں۔ جب نیک انسان جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے، جب 3 جواب دے دیں گا تو چوتھا سوال فرشتے کریں گے، جو سوال کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ وہ پوچھیں گے اور کہیں گے وما یدریک، کیسے ملے تجھے سوالات کے جوابات؟ یہ تینوں جواب تو نے صحیح دیے، یہ کہاں سے تجھے پتہ چلے یہ 3 جواب کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہے اور جو ہے اسلام تیرا دین ہے؟ دکھنے کو تو 3 لفظ ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ہم بولتے ہیں میرے کو تو یاد ہے تینوں، اللہ، محمد اور دین اسلام، بس بول دی تو ہو جائیں گا۔ یہ منہ سے نکلنے والی نہیں لفظ سوائے اس کے کہ جس نے اس شریعت پہ عمل کیا پوری زندگی۔ تو کہاں سے ملے جو تجھے، یہ کہاں سے ملے؟ تو سنیے وہ شخص کیا جواب دیں گا جو فرشتوں کو 3 سوالات کے صحیح جواب دیں گا۔ وہ کہیں گا، جب فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے پتہ چلے یہ جواب، تو وہ کہیں گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بی وصدقت، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا تھا اور میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری، میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ یہ وجہ ہوں گی وہ 3 سوالات کے جواب دینے کی۔ تو پتہ چلا جو قبر کے 3 سوالات ہیں اس کی جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن ہے۔ جس نے اس کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کے مطابق عمل کیا، وہ تینوں جو ہے کوشچنس کے رائٹ اور صحیح آنسر جبھی دے دیں گا۔ جس نے اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی تصدیق نہیں کی، وہ تینوں سوال میں فیل ہو جائیں گا اور آخرت میں اس کو پھٹکے ملیں گے۔ تو دیکھا آپ برزخ کی زندگی میں بھی جو 3 سوال خبر میں پوچھے جائیں گے، ان تینوں سوال کا جواب صرف قرآن کے پڑھنے والے کے پاس، اس پر عمل کرنے والے کے پاس ہوں گا، باقی لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس؟ بہرحال اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں وہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے، ان کے ساتھ کیا ہوں گا انشاءاللہ عزیز۔ اس پہ میں جو ہے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا، سب سے پہلا کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، عمل نہیں کرتے، جو سب سے پہلا نقصان آخرت میں ان لوگوں کو ہوگا وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسا شخص جو قرآن کو نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، روز قیامت اس شخص کو اللہ رب العزت اندھا کر کے اٹھائیں گا۔ اب یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ دنیا میں شرماتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے، عمر کی وجہ سے، کچھ اور وجوہات سے، روز قیامت ایسے لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے تھے وہ اندھے اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت جو ہے پوری انسانیت وہاں موجود ہوں گی، اور پوری انسانیت کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب اندھا اٹھائیں گا تو ظاہر سی بات ہے سب جان لیں گے کہ یہ انسان قرآن نہیں جانتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں ضروری ہے، اگر ہماری عمر بھی ہو چکی ہے تو ہم قرآن کو ضرور جو ہے ضرور بضرور سیکھیں، اس لیے کہ وہ شخص جو
قرآن نہیں پڑھتا اندھا اٹھایا جائیں گا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کہیں گا اللہ سے، اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، پھر یہاں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گا کہ تو دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا، اور یہ وجہ ہوں گی اس شخص کے جو ہے اندھا ہونے کے لیے۔ دوسرا جو نقصان ایک شخص کو ہوگا آخرت میں، جو قرآن نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، نہیں پڑھتے، نہیں عمل کرتے، وہ یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں بیان کیا اور فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم تمام لوگ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ میں ہماری شفاعت کریں، لیکن آئیے اب یہی نبی ہمارے خلاف اگر گواہی دینا شروع کر دے اور یہ کہے کہ اس قوم نے جو ہے میری بات نہیں مانی، اس قرآن کو چھوڑ دیا، تو اندازہ لگائی کیا برا حال ہمارا ہوگا۔ یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ اور رسول کہیں گا اس دن، وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جو ہمارے خلاف بات کریں گے، ہماری شکایت اللہ رب العزت کے سامنے کریں گے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کا ہم دم بھرتے ہیں وہی اگر ہماری سفارش نہیں کریں گے، ہمارے خلاف بات کریں گے، ہماری شکایت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں ہماری بہت سخت پکڑ ہوں گی۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شفاعت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا امید کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ یقیناً یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش نہیں کریں گے جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے۔ آئیے تیسرا نقصان ہمیں کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ مطلب قرآن تیرے حق میں گواہی دیں گا یا تیرے خلاف گواہی دیں گا۔ مطلب یہ کہ جو قرآن پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، قرآن اس کے حق میں گواہی دیں گا، جو نہیں پڑھتا تھا، نہیں عمل کرتا تھا، قرآن اس کے خلاف یاد رکھے گواہی دیں گا۔ قرآن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گا۔ چوتھا عذاب جو ہوگا ان لوگوں کو جو قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعِيدًا، وہ لوگ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے، قرآن سے غافل رہا، اعراض کریں گا، غافل رہیں گا، اللہ اسے شدید ترین عذاب میں مبتلا کریں گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ ایسے لوگ جو قرآن کو پڑھتے، سمجھتے نہیں، اس سے عمل نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں جو ہے ملوث کریں گا۔ اب بہرحال یہ عذاب کیا ہوں گا اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ عذاب تو ایسے جس کا تذکرہ قرآن حدیث میں آتا ہے نام کے ساتھ کہ فلاں عذاب، آنکھ کا عذاب، بیڑیوں کا عذاب، خون پینے کا عذاب فلاں، لیکن یہاں کا عذاب شدید عذاب دیں گا۔ اب پتہ نہیں اللہ جانتا کیا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، یا نہیں پڑھنے کی کوشش کی، یا نہیں سمجھا اور عمل نہیں کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن نہ پڑھنے کے کتنے فائدے دنیا، برزخ، آخرت میں، اسی طرح قرآن نہ پڑھنے کے نقصانات دنیا میں، برزخ میں اور آخرت کے بہرحال کیا ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے